السلام علیکم دوستو، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات چیت شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے تھرڈ پارٹی سے امتحانات کرانے کے جو فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں اس امتحانات پہ آپ سے بات کروں تو ایک یہ ہے کہ ایک دوستوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ہاسپٹلوں کو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایمبولینس فراہم کی گئی تھی، کوئی 70 سے زیادہ، وہ جو جل کے تباہ ہو گئی ہیں، ان کی مشینری ختم ہو گئی ہیں، ان کی باڈی ختم ہو گئی بارشوں کی وجہ سے اور کھلے آسمان کے نیچے جہاں پہ ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے ان کو محفوظ بنانے کا، تو ان کی باڈیاں ختم ہو گئی ہیں، ٹائر ختم ہو گئے، وہ ٹھٹا میں پڑی ہیں۔ تو بیسیکلی وہ ہاسپٹلس کو تقسیم کرنی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو۔ تو پہلے آپ یہ جو ایمبولینس کا یہ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو جو اس کے بعد میں آپ سے آگے بات شیئر کرتا ہوں۔ اب دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جو گاڑیوں کی، بیسیکلی تو اس میں کوئی وہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے ارکان نے وہاں پہ جا کے وزٹ بھی کیا تھا۔ سندھ گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ایمبولینس ملی تھی ٹھٹا، میرپور خاص، کشمور، گھوٹکی اور باقی ڈسٹرکٹس میں ہاسپٹلوں کے لیے کہ وہاں پہ جہاں یہ ان ایمبولینس کی ضرورت ہے، ریسکیو 1122 کی ضرورت ہے، تو جو مریض ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے، یا کہیں سے ان کو اگر کوئی سخت پیشنٹ بیمار ہے تو اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے آنا ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی حادثے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایمبولینس اس کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایمبولینس اب عرصہ تو کہتے ہیں کوئی بڑا عرصہ ہو گیا ہے جو یہ ٹھٹا میں لا کے ڈمپ کر دیے ایک جگہ پہ، اٹھا کے پھینک کے، اور کوئی بھی ان کا وہ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ والی وارث، جس کا معنی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا کہ ان کو کوئی اس کو اس کا طریقے کے ساتھ بندوبست کیا جائے، ان کو جو اس کو دیکھنا چاہیے، مطلب کوئی ایسی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ سندھ حکومت کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تو ان کو لاوارث کر کے اسے پھینک دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو حالت ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ لوگوں کو جو خواتین ہوتی ہیں جو ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں تو ان کو کبھی وہ رکشا میں جو ہے وہ ڈیلیوری کیسز ہو جاتے ہیں، کبھی ہاسپٹل کے گیٹ پہ ہو جاتے ہیں، مطلب ہاسپٹل میں اس طرح کی وہ سہولت نہیں۔ ایون جو ہاسپٹل میں خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ مریض فوت ہو جاتا ہے یا کہیں سے جو زخمی آتے ہیں ان کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتی ہے، تو ان کو رکشاؤں میں یا باقی کسی گدہ گاڑیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاشوں کو، میتوں کو اٹھا کے ہاسپٹل میں مردہ خانہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹ کا کہ جو ان کو ملی ہیں ان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بیسیکلی یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہے، یہ امیروں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ وہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اب ہیلتھ جو منسٹر ہے سندھ کی وہ عذرا پیچیو صاحبہ، آپ کو پتہ ہے وہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہے،
اب یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ آصف زرداری نے کہا ہو کہ جی آپ اس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں توجہ نہیں دیں، لیکن اس کا بھی کام ہے۔ اس سے بڑھ کے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کام ہے، وہ تو اوور آل صوبے کا چیف منسٹر ہے، تمام محکمے چاہے ان کے وزراء بیٹھے ہوں، لیکن ان کے اوپر تو خود بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو عوام کے سہولتوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ایمبولینس کا تو ایک میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی، لیکن سندھ ڈپارٹمنٹ، سندھ حکومت کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں دیکھیں نا، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سکھر ہو، باقی ڈسٹرکوں میں آپ دیکھیں پرانی گاڑیاں وہاں جو ہے پڑی ہوئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، مٹی میں دب گئی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں ہے کہ چلیں بلا ان کو نیلام کر کے ان گاڑیوں کو وہ جو اگر رقم مل جاتی ہے تو وہ خزانے میں چلی جائے گی، سندھ حکومت کے خزانے میں جائے گی، وہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر جل رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں تو ہونے دو، میں اس کا کوئی وہ مالی وارث جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے سندھ حکومت کے سرکاری کا۔ لیکن اب دوسری بات جو سامنے آئی ہے کہ اب جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی جو جابس کے لیے نوکریوں کے لیے ایک آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ سے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اچھی بات ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرٹ کو ایک اس کو تقویت ملتی ہے، لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جابس کے لیے لوگوں کی ٹیسٹ صحیح ہونی چاہیے، امیدوار صحیح سامنے آنے چاہیے، لیکن اب امتحانات اگر آپ تھرڈ پارٹی سے کرائیں گے، چاہے 9th کے ہوں، میٹرک کے ہوں، فرسٹ ایئر کے ہوں، انٹر کے ہوں، یا باقی جو بھی امتحانات ہوں، اور وہ بھی کہ یہاں سے سندھ کے کسی شہر کے اندر سے نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ پنڈی راول پنڈی کی کوئی ایک پارٹی ہے جس کو تھرڈ پارٹی کہا جاتا ہے، اس کو یہ دیا جائے گا، وہ ان کے امتحانات جو اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا طلباء کے لیں گے، پھر وہ جو جا کے رزلٹ بنائیں گے، یہ کریں گے۔ یہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ اب تو سندھ حکومت کا حال یہ ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو وہ اپنے جو ہے نا وہ این جی اوز کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی جا کے آپ کو سروے کرانی ہوتی ہے کسی حوالے سے، مثلا سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام خود سے نہیں ہو رہا ہے تو کسی این جی او کو دے دیں گے۔ بھائی آخر یہ سندھ حکومت کے جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، جو تنخواہیں لاکھوں روپے لے رہے ہیں، تمام سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں، ان کا کام ہے نا یہ چیزیں کرنا۔ سندھ حکومت کے باقی ڈپارٹمنٹ کا ہے کے لیے، ایک دوست نے مجھے ایک چیز بھیجی، اس میں اس نے کہا کہ سندھ کا اب حکومت کا یا سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹوں میں جو کام کرنے والے بیوروکریٹ ہیں، ملازمین ہیں، ان کا کام صرف ابھی کرپشن رہ گیا۔ اب کیونکہ سوری کرپشن جو ہے نا ایک تو عام بچے کے زبان پہ سندھوں کو، حالانکہ باقی صوبوں میں بھی کرپشن کے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ وہاں پہ بھی شکایتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن سندھ میں ایک عام جام ہے۔ سندھ حکومت کی کرپشن کی ایسے کہانی جیسے آج کل وہ توشہ خانہ ایک مشہور ہو گیا، عمران خان کی گھڑیوں کا ذکر ہوا تو سب نے اس کو گھڑی چور کہہ دیا۔ اب اس میں تو جب چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو نواز شریف، آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی، مشرف، کون اس میں جو ہے نا کس نے کس طرح اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں وہاں سے، انہوں نے یہ ہاتھ صاف کیے ہیں۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹ کی محکموں کے حوالے سے کہ کرپشن کی کہانی ایک عام جام ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا نوٹس سے لینے والا کون ہے؟ ظاہر ہے سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے، اس کو لینا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ سندھ کے حکومت کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر یہ انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کہیں پہ تھوڑی بھی چیز آتی ہے نا، مگر آر او پلانٹ کے حوالے سے جب وہ پانی کے صاف پینے کے پانی کے جو فلٹر پلانٹ ہوتے ہیں ان کی باتیں ہو رہی، ان میں کرپشن ہے، اور کہاں کس میں نہیں ہے کرپشن؟ گورکھ ہل کی بات ہو رہی تھی، اس میں کرپشن تھی، یا پچھلے دنوں سندھ ہائی کورٹ سکھر بیچ نے جس طرح وہ جو ہے نا بیرون ملک میں ایک کلچرل شو کرانے کے سندھ کے ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مون کے دھڑے کو
کہ اس کی تاریخی بیان کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے تھے جس پہ کروڑ روپے خرچ آ رہے تھے، جو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا. تو یہ چیزیں مطلب صرف کاغذوں میں دکھا کے پھر کس طرح اس میں کرپشن کی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے یہ فائنل جو اتھارٹی ہوتی ہے، اپروول ہوتی ہے منسٹر کے بعد وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے، اور ان کو یہ پھر اس کے سامنے اس کی نالج میں لایا جاتا ہے. اب یہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں کہاں تک حقائق ہیں، سچائیاں ہیں، کیا ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹس کی کرپشن ہو، یا جیسے میں نے آپ سے یہ عرض کیا گاڑیوں کے حوالے کا، میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی ہے کہ یہ ایک یا تو سندھ حکومت کی گاڑیاں جو یا تو مس یوز بہت ہوتی ہیں. بیوروکریٹ وزیر کو اپنے ساتھ اس کی بیگم کو بھی گاڑی ہوگی، ان کے بچوں کو بھی ہوگی، باڈی گارڈز بھی ہوں گے، بیوروکریٹ ہیں، 20-21 گریڈ کا ہے تو 19 گریڈ کے 18 گریڈ کے لوگوں کو بھی گاڑیاں فراہم، پھر ان کے فیول جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، ان لمٹ فیول ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو دوستو یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے. باقی بھی اگر ہم چیزوں پہ دیکھیں تو کافی باتیں کر سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹوں کی اپنی کارکردگی کیا ہے، شہروں کی حالت، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، دیہاتوں میں کیا آج بھی کیا حالت ہے. لیکن وہ کسی اور موقع پہ میں آپ سے وہ بات کروں گا. تو آج یہ کیونکہ ایک ویڈیو کسی دوست نے شیئر کی تھی اور دوستوں کے اصرار تھا کہ میں آج سندھ گورنمنٹ پہ یہ بات کروں، تو آج یہ یہاں تک میں آپ سے یہ بات شیئر کی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس. اور آج دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں گے اور اس کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ویورس بڑھیں گے اور مزید جو ہے نا اس میں مجھے آسانیاں ہوں گی، اور جو کمنٹس آتے ہیں میں انشاءاللہ مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. تو اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.